دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ جی حضرت میں کانپور سے ذریعہ برکاتی بات کر رہا ہوں۔ اچھا بتائیں۔ حضرت آپ کے پاس ایک دیوبندی مردود کا فون آیا تھا، وہ کرناٹک کا تھا، اس نے آپ سے وہ فتوے کا مطالبہ کیا تھا جو رشید احمد گنگوہی کے متعلق اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں لکھا ہے۔ جی حضرت وہ فتویٰ اپنے پاس موجود ہے، مطلب اس کا نقش ہے اپنے پاس۔ بہت پہلے آ گیا تھا، وہ تو مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا، میں نے اس سے تھوڑی کہا تھا کہ نہیں ہے۔ جی 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 آپ نے میں نے اس سے تو یہ کہا تھا کہ وہ اس نے جب گفتگو شروع کیا تھا، وضاحت نامہ آ گیا ان کا، تو پھر کیسے یہ صحیح ہے؟ تو میں نے اس سے یہ کہا تھا نا کہ جو وضاحت نامہ اس نے بھیجا ہے دستخط مہر کے ساتھ، وہ میرے پاس بھیج دیں، ذرا دیکھ لوں۔ جی صحیح۔ ہاں میں نے تھوڑی کہا تھا، وہ تو سب نظروں میں آئے ہمارے، ہم لوگ دن رات اسی پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ایسے ان لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دو چار جملے اس کو ریکارڈ کر لیں، تھوڑا چینل چلے بولے، کچھ ہمارے بڑھ جائیں فالوور۔ اور ابھی حضرت اس کا جب یہ ان کو دکھایا گیا ہے فتویٰ تو ان لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں یہ کیسے مان لے کہ اسی کا ہے۔ تو پہلی بات تو اس پہ رشید احمد گنگوہی کی خود کی مہر ہے، اور دوسرا یہ کہ جو اس کی پرانی رائٹنگ تھی، دوسرے فتوے تھے، ان سے اس کی رائٹنگ ملا کے دیکھی گئی، لکھاوٹ۔ تو جیسے وہ فے بناتا تھا وہ فے ویسے ہی تھا، جیسے بے بناتا تھا، جیسے لام بناتا تھا، سیم تھا۔ تو اس کو بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے فتوے کے ساتھ۔ تو یہ بھی اپنے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ امام اہل سنت ہمالیہ پہاڑ ہے برکاتی صاحب، ہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ اور کیا۔ جی حضرت ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کم سے کم اس کو ایک بار وائرل کر دیں آپ، جیسے کہ آپ کی ویڈیو ہے، مطلب ویڈیوز وغیرہ آڈیوز وغیرہ آتی رہی ہیں، اس طرح سے اگر بنا کر ڈال دیں، کیونکہ جب ہم لوگ پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ یہی مطلب کہ ہمارے پاس فتویٰ ہے، کیونکہ جب ہم لوگ یہ فتوے کو دکھاتے ہیں ان مردودوں کو تو وہ کہتے ہیں تم جیسے چھٹپلوں کے پاس تو فتویٰ ہیں اور تمہیں بڑے بڑے لوگ کے پاس نہیں ہے، تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ نہیں تو آپ نے کہا نہیں کہ وہ لوگ تم لوگوں کو منہ لگانے کے قابل ہی نہیں سمجھتے، تو اپنے بڑوں سے بات کراؤ نا۔ اصل میں وہ اس کو بنیاد بناتے ہیں، جیسے مفتی اس کا جواب تو ایسے ہی ہوگا نا۔ جی ایسے لوگوں کا جواب تو یہی ہوگا نا کہ تم کون ہو، تم اپنی جماعت کے نمائندہ ہو، کیا ذمہ داروں سے بات کراؤ۔ تم اگر سامنے والے سے ذمہ دار عالم کا مطالبہ کر رہے ہو تو تم بھی تو اپنے ذمہ داروں سے بات کراؤ، تم کون ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ صحیح، یہ اسی طرح سے بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے سر، السلام علیکم۔ آپ کو اس سے کہنا چاہیے کہ میرا یہ دعویٰ ہے، تم اس کا انکار کرو اور دلیل دو تم اس بات پر کہ یہ نہیں ہے اس کا، تم اس کی دلیل دو نا کہ اس کا نہیں ہے۔ جی 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 بالکل سر، ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ اسی کی طرح سے ہم بات کر لیں گے اس سے۔ ٹھیک ہے سر، السلام علیکم۔ اچھا ٹھیک۔ اور پھر ایک چیز اور ہے، جی حضرت، جب وہ کہیں کہ بھائی یہ کہاں ہے فتویٰ، تو اس سے یہ بھی کہلوائیے کہ اچھا تو مطلب یہ کہ آپ امکان والا فتویٰ تو آپ کو تسلیم ہے نا؟ ہاں ہاں ہاں، امکان کذب والا، ہاں یہ تو تسلیم ہے نا آپ کو، تو وہ تو ہاں یا نہیں کہے گا۔ صحیح۔ تو اب انکار تو کرے گا نہیں، اس لیے کہ اس کا تو وہ خود بھی اعتراف کر رہا ہے کہ امکان۔ تو آپ اس سے پوچھئے کہ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے دیوبندیوں کا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کہلوائیے اس سے۔ امکان کذب کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اب ایک عام مسلمان بھی جب یہ سنے گا کہ بتاؤ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو ویسے ہی لوگوں کے لیے کافی ہے اس کی گمراہی کو بیان کرنے کے لیے، یہ کہلوائیے اس سے۔ جی 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 سمجھ رہے ہیں نا؟ جی حضرت سمجھ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے سر، السلام علیکم۔